بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی من ترضون دینہ فزوجوہ، حدیث نمبر 1068 میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ عن ابی حاتم المزنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو حاتم مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ، جب تم میں سے کسی شخص کے پاس ایسا شخص آئے کہ اس کا دین اور اس کے اخلاق تمہیں پسند ہوں تو اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ قالوا یا رسول اللہ وَإِن كَانَ فِيهِ، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس کے پاس ہو، یعنی مفلسی اور غربت اس کے پاس ہو تو پھر بھی؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قال اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ ثلاث مرات، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے اس سوال کے اوپر ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے پاس کوئی ایسا شخص آئے کہ جس کا دین اور اس کے اخلاق تمہیں پسند ہوں تو اس کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کر دو۔ یہ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ عزیزان محترم، یہاں پر یہ روایت مکمل ہوئی۔ اس روایت کے اندر، اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس نکاح کا پیغام لے کر آتا ہے اور آپ اس کے دین کے اعتبار سے، اس کے اخلاق کے اعتبار سے، اس کے کردار اور کریکٹر کے اعتبار سے مطمئن ہیں، آپ خوش ہیں، آپ راضی ہیں، اس کا کردار، اس کا کریکٹر، اس کے اخلاق، اس کی عادات، اس کے اطوار، اس کا دین آپ کو پسند ہے، تو پھر آپ کے لیے اس بات کا آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ یعنی گویا کہ مزید آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پاس مال و دولت اور مال و اسباب بھی ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی دولت کسی انسان کے اخلاق کا اچھا ہونا ہے، اس کے کردار کا اچھا ہونا ہے، اس کے کریکٹر کا ستھرا ہونا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو، اس کا اخلاق ہی اچھا نہ ہو، تو بتاؤ جس لڑکی کو، جس بہن یا بیٹی کو ہم اس کے ساتھ بیاہ رہے ہیں، تو کیا ہم اس کے مال کے ساتھ اس کی شادی کر رہے ہیں؟ اب یہاں پر ہمارے معاشرے کا بھی بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے جس چیز کو اس معاملے کے اندر ترجیح دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ مال۔ لڑکے کی جاب، لڑکا ملازمت کون سی کرتا ہے، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کے پاس اپنا مکان ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس اپنی گاڑی ہے کہ نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ تعلیم کا، مال و دولت کا، اچھی جاب کا، ملازمت کا ہونا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کی، ہم مسلمانوں کی اولین ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے اول ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ دین اسلام اور اسی طور پر اچھا اخلاق۔ اگر یہ کسی کے پاس نہیں ہے، اچھا اخلاق نہیں ہے، دین اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کے مال کو کیا کرنا، اس کی جاب، اس کی ملازمت کو کیا کرنا؟ اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب دیکھنے کے لیے رشتہ جاتے ہیں، اور بالخصوص ہماری جو عورتیں ہوتی ہیں وہ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، اس موقع پر ان کی اول سے لے کر انتہا تک، ابتدا سے لے کر آخر تک تمام تر نگاہ اسی چیز پر ہوتی ہے، وہ جائزہ لے رہی ہوتی ہیں، گارڈر دیکھ رہی ہوتی ہیں، ٹیئر دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور لینٹر ڈلا کہ نہیں ڈلا، مکان کیسا ہے، کچا ہے، پکا ہے، سین کتنا ہے، کمرے کتنے ہیں، گھر کے اندر کیا سامان ان کے پڑا ہوا ہے۔ ساری کی ساری نگاہ ان چیزوں پر ہوتی ہے، مال و اسباب پر ہوتی ہے، مال و دولت پر ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر مال و دولت کے حوالے سے ان کا دل مطمئن ہو جائے، ان کو پسند آ جائے، راضی ہو جائیں، تو پھر ہم رشتہ کر دیتے ہیں۔ اخلاق کے بارے میں، دین کے بارے میں، اچھے کردار اور کریکٹر کے بارے میں ہم تو ذرا سے بھی نگاہ نہیں رکھتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بات پلے باندھ لیں کہ میری اور آپ کی سوچ چھوٹی ہو سکتی ہے، ہمارا فیصلہ
اور اسی طور پر کسی شے کو پسند کرنے کا ہمارا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ غلط ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کی گئی ہے یہ کسی عام شخصیت کا بیان کردہ اصول نہیں، اس کائنات کے سب سے بڑے طبیب، اس کائنات کے سب سے بڑے حکیم، اس کائنات کے سب سے بڑے دانا اور دانشور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا اصول اور ضابطہ ہے۔ ہم مسلمان بھی کتنے بولے بالے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی باتوں کو، احادیث نبویہ کو یا تو برکت کے طور پر پڑھتے اور سنتے ہیں، یا تاریخی اعتبار سے پڑھتے اور سنتے ہیں، یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں تو صحابہ کرام کے لیے تھیں، ماں قبل والے زمانے کے لیے تھیں، ہمارے ساتھ ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ماضی کی باتیں ہیں، حال اور مستقبل کی باتیں نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ہم اپنی پاک شریعت کے ساتھ، اپنی پاک کتابوں کے ساتھ، کہ ہم ان کو برکت کے طور پر رکھتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے کے اعتبار سے، عمل اور کردار کے اعتبار سے ان چیزوں کو نہیں لیتے۔ عزیزان محترم، بات کو پلے باندھ لیں، ہمارے انتخاب کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے اصول اور ضابطے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کائنات کے سب سے بڑے حکیم اور دانا ہمارے پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے میں کبھی خطا نہیں ہو سکتی، کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ ہی بتائیں، میری اور آپ کی سوچ بڑی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ میرا اور آپ کا طے کردہ اصول بڑا ہے یا پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول بڑا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اصول دے رہے ہیں، ضابطہ دے رہے ہیں، دین دیکھو اخلاق دیکھو، دین دیکھو اخلاق دیکھو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ دین دیکھتے نہ اخلاق دیکھتے، ہم دیکھتے تو مال و دولت دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، کیا آپ نے اپنی بچی کی، اپنی بہن اور بیٹی کی شادی اس کے مال کے ساتھ کرنی ہے؟ اگر اس شخص کا رویہ ہی آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ اچھا نہ ہو، اس کا کردار ہی اچھا نہ ہو، وہ شرابی کبابی ہو، گالم گلوچ کرتا ہو، کسی کی عزت کا پاس و لحاظ نہ رکھتا ہو، آپ کی بیٹی بہن کو عزت نہ دے، تو اس کے ساتھ شادی کرنے کا کیا فائدہ، نکاح کرنے کا کیا فائدہ؟ اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر شادی 3-4 ماہ چلتی ہے، پھر اس کے بعد لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر قسم کی شکایتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس موقع پر ہم ماتھا پیٹتے ہیں، سر پیٹتے ہیں کہ یار ہم نے شادی کہاں پر کر دی۔ یہ پیٹنا آپ پہلے پیٹ لیا کریں، بعد میں کیوں پیٹتے ہیں؟ پہلے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق رشتے کا انتخاب کرتے نہیں، اپنی چاہت کے مطابق کرتے، اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں، اپنے اصول اور ضابطے بنائے ہوئے ہیں کہ میں نے یہ دیکھنا ہے، میں نے وہ دیکھنا ہے، بلکہ کہتے ہیں اپنی یعنی آس پاس والوں سے کہتے ہیں تو نے اس چیز کے اوپر نگاہ رکھنی ہے، میں نے اس چیز کے اوپر نگاہ رکھنی ہے، بعد میں آ کر اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ ساری چیزوں پر نگاہ رکھیں، لیکن کم از کم اپنے پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کو کوئی اہمیت دیں۔ مال بڑی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک میرا جملہ یاد رکھیے گا، اخلاق اور کردار یہ انسان کی جبلت، انسان کی فطرت، انسان کی نیچر ہوا کرتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ انسان بھلے بوڑھا ہو جائے، انسان کی طبیعت اور نیچر نہیں بدلا کرتی۔ گرگ زادہ گرگ شود، بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے، بھلے انسان جوانی تک پہنچ جائے، بڑھاپے تک پہنچ جائے، تو انسان کی جبلت اور فطرت اور نیچر یہ تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ اخلاق کا تعلق، کردار کا تعلق نیچر، فطرت اور جبلت کے ساتھ ہے، اور جو مال و دولت ہے اس کا تعلق انسان کی قسمت کے ساتھ ہے۔ پھر سے دہرائے دیتا ہوں، بات کو پلے باندھ دیجئے گا کہ انسان کے اخلاق، کردار اور کریکٹر کا تعلق انسان کی جبلت کے ساتھ ہے، فطرت کے ساتھ ہے، اور مال و دولت کا تعلق انسان کی قسمت کے ساتھ ہے۔ قسمت بدل جایا کرتی ہے، فطرت انسان کی نہیں بدلتی۔ فطرت پہ انسان ہمیشہ رہتا ہے، فطرت کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ برا ہے تو برا ہی رہے گا، بہت کم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت بدل جائے، ورنہ فطرت نہیں بدلا کرتی۔ سانپ کے بچے کو آپ بھلے دودھ پلاتے رہیں، وہ سانپ کا بچہ ہی رہے گا، وہ آپ کو ڈسے گا یا آپ کے ساتھ پیار محبت نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی فطرت ہے۔ بچھو کی فطرت ہے کاٹنا، وہ ہمیشہ کاٹے گا، بوڑھا ہو جائے، جوان ہو جائے، جیسا مرضی ہو جائے، آپ کے ساتھ تعلق اور نسبت کیوں نہ اس کی ہو جائے، وہ آپ کو کاٹے گا۔ تو فطرت انسان کی نہیں بدلتی۔ گویا کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر اب یہ برے اخلاق والا ہے، بری زبان والا ہے، بری سوسائٹی والا ہے، بری اٹھک بیٹھک والا ہے، تو شادی کے بعد صحیح ہو جائے گا۔ فطرت نہیں بدلتی، جبلت اور نیچر نہیں بدلتی۔ ہاں،
اگر کوئی شخص غریب ہوگا، فقیر ہوگا، پیسے کم ہوں گے، مال اس کے پاس نہیں ہوگا، قسمت انسان کی بدل جاتی ہے، اپنی دعا کے ساتھ بدل جاتی ہے، کسی کی دعا کے ساتھ بدل جاتی ہے، محنت کے ساتھ بدل جاتی ہے، فطرت نہیں بدلتی، قسمت بدل جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ مفلس ہے، غریب ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اچھا ہے، آپ شادی کر دیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات جو ہے شادی کی برکت سے اس کی قسمت کو بدل دیں گے، مالدار ہو جائے گا، اللہ پاک مال عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہم نے دین اور اخلاق کو دیکھنا ہے، مال کو اور اس طرح جو دوسرے اسباب ہیں ان چیزوں کو ہم نے اولین ترجیح پر نہیں رکھنا۔ ہاں اگر کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس دو رشتے آئے یا آپ کی نگاہ میں دو رشتے ہیں، دونوں دین اور اخلاق کے اندر برابر ہیں، لیکن مال کے اندر ایک زیادہ ہے ایک کم ہے، غریب ہے ایک امیر ہے یا کہلے متوسط ہے، تو پھر آپ وہاں پر چونکہ دین اور اخلاق کے اندر دونوں برابر ہیں، مال کے اعتبار سے ایک کم اور زیادہ ہے، وہاں پر آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں کہ آپ نے دونوں میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے، لیکن اولین ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ دین اور اخلاق۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹیاں جو ہیں، سیدہ ام کلثوم ہے، رقیہ ہیں، اور اسی طور پر حضرت فاطمہ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اگر ہم ان تین بیٹیوں کو دیکھیں، ویسے تو پیارے آقا کی چار بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی شادی فرمائی، ان کا نکاح فرمایا ایک غریب شخص سے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ولیمہ کھلانے کے لیے بھی حضرت علی کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ میں نے مالدار شخص سے جو ہے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ ہم اللہ کے نبی سے زیادہ سمجھدار ہیں میرے بھائیو، ہماری سمجھیں چھوٹی ہیں، اللہ کے نبی کی سمجھ کمال درجے کی سمجھ ہے، دانائی، فہم اور فراست وہاں پر تو سرنگوں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز کی لونڈی ہے سمجھ اور فراست اور دانائی، سینس اور ادراک اور شعور، کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بڑے سینس والے، بڑے ادراک والے، بڑے شعور والے، بڑے سوچ والے، بڑے فہم والے، بڑے تدبر اور تفکر والے ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں۔ عزیزان محترم، آپ اور میں عقل مند نہیں، سب سے بڑے عقل مند ہیں پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی فرما رہے ہیں اس شخص کے ساتھ کہ جس کے پاس ولیمہ کھلانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میری بیٹی کا گزارا اس کے گھر میں کیسا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے تو مال نہیں دیکھا، حضور نے کیا دیکھا؟ دین دیکھا، اخلاق دیکھا، کردار اور کریکٹر دیکھا۔ بھلا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر صاف ستھرے، اعلیٰ، پاک، مقدس، منزہ، مطہر کردار اور کریکٹر والا کون ہو سکتا ہے؟ تو حضور اپنی پیاری بیٹی جنت کی عورتوں کے سردار کا نکاح دین اور اخلاق کے اعتبار سے کرتے ہیں، اور ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح مال کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے عزیزان گرامی قدر، یہیں پر آپ رک جائیے، یہیں سے اپنے آپ کو سنبھال لیجئے۔ اس بات اور گفتگو کو سننے کے بعد، اس حدیث پاک کو سننے کے بعد ہی اپنا قبلہ چینج کر لیجئے، اور آئندہ سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ العزیز ہم دین اور اخلاق کو دیکھ کر اولین ترجیح پر رشتہ کریں گے، مال کو دیکھ کر رشتہ نہیں کریں گے۔ بیس اور بنیاد دین اور اخلاق ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار شخص سے بھی کیا ہے۔ یعنی میں آپ کے سامنے دونوں مثالیں دے رہا ہوں۔ اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے کیا، غریب شخص کہ جس کے پاس ولیمہ کھلانے کے لیے کچھ نہ تھا، اور اپنی دو بیٹیوں کا نکاح کیا حضرت عثمان غنی کے ساتھ جو مالدار تھے۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ مالداری اور غربت یہ کوئی معیار نہیں ہے رشتہ طے کرنے کا، بیٹیاں دینے کا، بلکہ معیار کیا ہے؟ دین اور اخلاق۔ اگر دین اور اخلاق پایا جائے مالدار شخص میں تو اس کے ساتھ نکاح کر دیجئے، اگر دین اور اخلاق پایا جا رہا ہے غریب شخص کے اندر تو آپ اس کے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ دونوں قسم کی مثالیں موجود ہیں پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر۔ عثمان غنی دین اور اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ، مال کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، تو اللہ نے میری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اور اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ، لیکن مال کے اعتبار سے غربت کا شکار ہیں، تو اللہ کے نبی نے بیٹی کا نکاح وہاں پر کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی نگاہ میں مالداری یا غربت، غریب پن، امیری یا غریبی، مفلسی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ حیثیت تھی، وقت تھی، ویلیو تھی، تو کس کی تھی؟ دین اور اخلاق کی حیثیت اور وقت اور ویلیو تھی۔ تو اس لیے عزیزان محترم، اللہ کے نبی کی سیرت سے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک فرمان سے پتہ چلا کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا نکاح ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے فرد کے ساتھ، ایسے شخص کے ساتھ کرنا ہے کہ جس کا دین اچھا ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو۔ دین سے مراد دین اسلام، اور اخلاق سے مراد کیا ہے کہ اس کا کردار اچھا ہو، اس کا کریکٹر اچھا ہو۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو مقدم رکھا اور اس کے بعد اخلاق کو ذکر کیا۔ بس اوقات ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بظاہر دیندار تو ہوتے ہیں لیکن اخلاق کے اچھے نہیں ہوتے، یعنی ان کی زبان اچھی نہیں ہوتی، ان کا معاملہ اچھا نہیں ہوتا، ان کا رہن سہن اچھا نہیں ہوتا، وہ اپنی بیگم کو، بیوی کو لونڈی اور غلام سمجھتے ہیں، نوکر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف دینداری پر آپ نے اعتبار نہیں کرنا۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے، دینہ و خلقہ کے اندر بھی ایک نقطہ ہے۔ دین پہلے ذکر کیا، حالانکہ دین ہی کافی تھا، اللہ کے نبی فرما سکتے تھے بس دین دیکھو، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا دین بھی دیکھو، اس کا اخلاق بھی دیکھو۔ بعض لوگ، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ دیندار ہوتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے، پگڑی پہنی ہوتی ہے، سارے دینی لوازمات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اخلاق کے اچھے نہیں ہوتے، کردار کے اچھے نہیں ہوتے، کریکٹر ان کا صاف ستھرا نہیں ہوتا، زبان اچھی نہیں ہوتی، بول اچھا نہیں ہوتا، میٹھا بول نہیں ہوتا، بیگم کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، وائف کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو عزیزان محترم، دین دیکھیں سب سے پہلے، اس کے بعد اس بندے کا اخلاق دیکھیں۔ اگر دین کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہے تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی، اپنی بہن اس کے حوالے کر دیں، اس کے ساتھ بیعہ دیں، نکاح کر دیں، انشاءاللہ العزیز میں خیر ہی خیر ہوگی۔ اس لیے کہ پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، سچی ہے، اس میں کبھی گراوٹ نہیں آ سکتی، کبھی وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کے پاس ایسا شخص آئے کہ جس کا دین بھی اچھا ہو، اخلاق بھی اچھا ہو، تمہیں پسند ہو، فَانْكِحُوهُ، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنی بہن بیٹی کا نکاح کر دو۔ فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے، یعنی آپ دین کو اور اخلاق کو نہیں دیکھو گے، مال کو یا اور چیزوں کو دیکھو گے، تو فرمایا پھر کیا ہوگا، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ، تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، کیا ہم اپنی نگاہوں سے اس زمین پر اس قسم کا فساد نہیں دیکھتے؟ جب ہم نے دین کو ترجیح نہ رکھا، اخلاق کو ترجیح نہ دی، مال کو ترجیح دے دی، تو کیا طلاقوں کے ذریعے سے فساد نہیں ہوتا؟ میاں بیوی کی لڑائی اور چپکلش کے ذریعے سے فساد نہیں ہوتا؟ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر جو فساد اور فتنہ خاندانوں کے تعلق کے درمیان دیکھ رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان دیکھ رہے ہیں، واللہ العظیم اس کی خبر 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا مخبر صادق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے کہ جب تم نے دین اور اخلاق کو ترک کر دینا ہے، ترجیح میں نہیں لے کر آنا، مال دولت یا اور چیزوں کو ترجیح میں لے کر آئیں گے، تو کیا ہوگا، الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد، تو زمین میں فساد کو ہوتا ہوا دیکھو گے، زمین میں فتنے کو دیکھو گے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہم اب بھی اپنے معاشرے کے اندر میاں بیوی کے رشتے کے درمیان محبت اور پیار چاہتے ہیں، معاشرے سے فساد اور فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، خاندانوں کی محبت کو چاہتے ہیں، تو اصول بنا لیجئے کہ ہم نے رشتہ اس کے ساتھ کرنا ہے جس کا دین اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا گیا، وَإِن كَانَ فِيهِ، اگرچہ اس میں ہو مفلسی، غریبی، مال و دولت اس کے پاس نہ ہو، یا رسول اللہ پھر بھی دین اور اخلاق دیکھنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابی رسول راوی فرماتے ہیں، ثلاث مرات، 3 مرتبہ فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، اس بات کی اہمیت اتنی زیادہ تھی، تبھی تو پیارے آقا نے 3 مرتبہ فرمایا، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ، کہ جب تم میں سے کوئی کسی کے پاس ایسا شخص آئے کہ جس کا اخلاق، اس کا دین آپ کو پسند ہو، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنی بہن کا، بیٹی کا نکاح کر دو۔ 3 مرتبہ آقا نے فرمایا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس ایک حدیث پاک سے میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑا اصول، بہت بڑی رہنمائی اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فراہم کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں۔ خدا را کتاب اللہ کو بھی دستور حیات سمجھیے اور احادیث نبویہ کو بھی دستور حیات سمجھیے، انہیں برکت کے طور پر نہ پڑھیں، برکت کے طور پر نہ پڑھیں، اپنی زندگی کے اندر چینجنگ اور تبدیلی اور انقلاب کے لیے پڑھیں۔ یہ آپ کی زندگی کے اصول اور ضابطے ہیں۔ آپ کہاں سے حکمت تلاش کرتے پھرتے ہیں، کہاں سے دانائی اور فہم اور فراست دیتے پھرتے ہیں، کون سے آپ اقوال زرعی پڑھتے رہتے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ ہیں اقوال زرعی، یہ ہیں سونے کے پانی کے لکھنے سے قابل، یہ ہیں زندگی کے اصول اور ضابطے، یہ ہیں قاعدے اور کلیے کہ جن پر ہم زندگی کو استوار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور کامرانی اپنا مقدر کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں عرض یہی ہے کہ اس حدیث پاک کا خلاصہ اور لب لباب کیا نکلا
کہ جب بھی آپ نے اپنی بیٹی اپنی بہن کے لیے کسی رشتے کو تلاش کرنا ہے یا کوئی آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجے تو آپ نے بنیادی طور پر اولین ترجیح کے طور پر دو چیزوں کو دیکھنا ہے. نمبر ایک اس کے دین کو اور نمبر دو اس کے اچھے اخلاق کو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق اپنی زندگی کے ہر کام کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.